نہایت ہی واجب الاحترام قابل سب احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج مجھے ناچیز کو آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے توحید والے عقیدے کی وضاحت کروں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا اور آپ کا مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، بگڑی بنانے والا کون ہے، کشتی پار لگانے والا کون ہے، بیڑی تارن والا کون ہے۔ جب تک ہمیں اپنے داتا و مولا، اپنے مشکل کشا، اپنے حاجت روا، اپنے عالم الغیب، اپنے مختار کل اور اپنے ہر جگہ موجود خالق و رازق، جب تک اپنے سچے اور حقیقی رب کی شناخت نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک نہ ہمارا حج قبول، نہ ہمارا سجدہ قبول، نہ ہمارا قیام قبول، نہ ہمارا صدقہ قبول، نہ ہمارا روزہ قبول، نہ ہماری نماز قبول، نہ ہماری زکوٰۃ قبول، نہ رنگین ٹوپیاں پہننا قبول، نہ ختم نبوت کا نعرہ لگانا قبول ہوگا، اور نہ ہی ملت اسلامیہ میں رہنا قبول، نہ ملت اسلامیہ کا پرچم لہرانا قبول۔ لہذا پہلے اپنے دل سے غیر کے تصور کو نکال کر ایک رب کی مشکل کشائی کا سکہ بٹھا، پھر تیری ہر چیز اللہ کے دربار میں قبول ہوگی، کیونکہ سب سے بڑی بات انسان کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کی پالش کرنے کے لیے، انسان کے دل کی صفائی کرنے کے لیے، انسان کے دل کے اندر ایک رب کی ربوبیت کو جمانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ 1,24,000 انبیاء کرام نے جو مسئلہ دنیا میں پھیلایا، جو مسئلہ دنیا کو سمجھایا، جو مسئلہ کائنات کے سامنے رکھا، جس مسئلے کے لیے تکالیف اٹھائیں، جس مسئلے کے لیے نبیوں کو شہید کر دیا گیا، جس مسئلے کے لیے نبیوں کو گالیاں دی گئی، جس مسئلے کے لیے نبیوں کو دکھ اٹھانے پڑے، جس مسئلے کے لیے نبیوں کو انگاروں پر لٹا دیا گیا، جس مسئلے کے لیے نبیوں کو آروں سے چیر دیا گیا، جس مسئلہ کے لیے نبیوں کے چہروں پر پتھر پڑے، جس مسئلہ کے لیے نبیوں کو گھروں سے نکال دیا گیا، جس مسئلے کے لیے نبیوں کو کنووں میں ڈال دیا گیا، جس مسئلہ کے لیے نبیوں کو علاقوں سے نکال دیا گیا، جس مسئلے کے لیے نبیوں کو بستیوں سے نکال دیا گیا، یہاں تک کہ جس مسئلے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور تکالیف اٹھانی پڑی، جس مسئلے کی خاطر ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، جس مسئلے کی خاطر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے برا بھلا کہا، جس مسئلے کی خاطر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر، شافع کوثر کو اپنے صحابہ کرام کو ذبح کروانا پڑا، آج میں وہ مسئلہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، 1,24,000 نبیوں کی جو دعوت تھی وہ کیا تھی؟ صرف لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ ہے۔ سارے نبی جس بات پر متفق تھے وہ ہے لا الہ الا اللہ،
اس کلمے کے باقی حصوں پر سب انبیاء کرام کا اتفاق نہیں رہا۔ یہ لا الہ الا اللہ 1,24,000 انبیاء کی مشترکہ دعوت کا سب سے بڑا آئیڈیل اور یہی اس مقدس جماعت کا نصب العین ہے۔ لا الہ الا اللہ نبیوں کے ناموں کے ساتھ کلمے کا حصہ تبدیل ہوتا رہا، لیکن کلمہ اصلی ایک ہی رہا، یعنی لا الہ الا اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ حضرات کے سامنے اس لا الہ الا اللہ کی وضاحت کی جائے کہ لا الہ کا معنی کیا ہے۔ رب نے الہ کے اوپر جو لا کی تلوار چلا دی اور یہ اتنی زبردست تلوار ہے، اتنی زبردست تلوار ہے کہ لا الہ یعنی الہ کوئی نہیں، سارے الہ اس تلوار نے کاٹ دیے۔ جو بھی خود کو الہ کہتا ہوا اس تلوار کے زد میں آیا، اس تلوار نے اس کے پلے کچھ نہ چھوڑا۔ جو بھی خود کو الہ کہتا ہوا اس تلوار کے زد میں آیا، اس تلوار نے اسے عبرتناک سزا دی، اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اگر آگے اللہ کا لفظ نہ ہوتا تو رب بھی نہ ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ آگے لفظ آیا اللہ، تو یہاں پر میرے دوستوں لا کا معنی میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے اس کا مطلب سمجھ لیں کہ لا الہ کے آگے آیا اللہ۔ اس اللہ نے کہا کہ سب پر تلوار نہ چلا، سب کو ذبح نہ کر، سب کو صفائے ہستی سے نہ مٹا، بلکہ اللہ کو باقی رکھ۔ لا الہ کوئی نہیں، لیکن اللہ نے اللہ کو باقی رکھا۔ اللہ کا لفظ آیا تو صرف رب باقی رہا اور کوئی نہ بچ سکا۔ جب اور کوئی باقی رہا ہی نہیں تو پھر تو نہ کسی کو مشکل کشا کہہ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو حاجت روا کہہ سکتا ہے۔ میں آج آپ کو الہ کا مطلب اور معنی سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو حقیقی مشکل کشا کا علم ہو جائے۔ میرے دوستو، الہ کا معنی بعض لوگ الہ کا معنی کہتے ہیں معبود، یعنی الہ صرف معبود کو کہتے ہیں اور کسی کو نہیں کہتے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ الہ کا معنی صرف معبود نہیں بلکہ الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا معنی عالم الغیب بھی ہے، الہ کا معنی حاضر و ناظر بھی ہے، اسی الہ کا معنی بگڑی بنانے والا بھی ہے، اسی الہ کا معنی ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے، اسی الہ کا معنی بچہ اور بچی دینے والا بھی ہے، اسی الہ کا معنی کشتیاں بچانے والا بھی ہے، اسی الہ کا معنی دکھ درد کو دور کرنے والا بھی ہے، الہ کا معنی ہر جگہ سے سننے والا بھی ہے، الہ کا معنی ذرے ذرے سے واقف بھی ہے۔ میرے دوست، لا کی تلوار یہ سارے الہ کے معنی ہیں۔ جب تم نے کہا لا الہ تو لا کی تلوار جب الہ پر پڑ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا لا کوئی مختار کل نہیں، لا کوئی مشکل کشا نہیں، لا کوئی حاجت روا نہیں، لا کوئی عالم الغیب نہیں، لا کوئی حاضر و ناظر نہیں، لا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، لا کوئی نقصان دینے والا نہیں، لا کوئی بیڑے تارنے والا نہیں، لا کوئی بچے دینے والا نہیں، لا کوئی بچیاں دینے والا نہیں، لا کوئی سجدے کے لائق نہیں، لا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا کوئی مدد کرنے والا نہیں، لا کوئی عزت دینے والا نہیں، لا کوئی ذلت دینے والا نہیں، لا کوئی ہر بات کو جاننے والا نہیں، لا کوئی ہر بات کو سننے والا نہیں۔ ان تمام صفات کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔
اور جب تم نے یہ بات لا الہ الا اللہ میں اقرار کر لی تو اس کے بعد تو کسی پیغمبر کو مشکل کشا کہے گا تو یہ شرک ہے، تو کسی پیغمبر کو حاجت روا کہے گا تو یہ شرک ہے، تو کسی پیغمبر کو عالم الغیب کہے گا تو یہ شرک ہے، تو کسی پیغمبر کو مختار کل کہے گا تو یہ شرک ہے، تو کسی پیغمبر کو حاضر و ناظر کہے گا تو یہ شرک ہے، تو کسی پیغمبر کو کارساز کہے گا تو یہ بھی شرک ہے، تو کسی علی کو مشکل کشا کہے گا تو یہ شرک ہے، تو کسی ولی کو مشکل کشا کہے گا تو یہ شرک ہے، تو کسی صحابی کو مشکل کشا کہے گا تو یہ بھی شرک ہے، تو کسی پیر کو مشکل کشا کہے گا تو یہ بھی شرک ہے، تو کسی بزرگ کو مشکل کشا کہے گا تو یہ شرک ہے، تو کسی ہستی کو مشکل کشا کہے گا تو یہ شرک ہے، تو قبر کو مشکل کشا مانے گا تو یہ شرک ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہہ کر تو یہ اقرار کر چکا، التحیات للہ کہہ کر تو یہ اقرار کر چکا، والصلوات للہ کہہ کر تو یہ اقرار کر چکا، والطیبات للہ کہہ کر بھی تو یہ اقرار کر چکا، لا شریک لک لبیک کہہ کے تو نے یہ اقرار کر لیا، وما کان من المشرکین کہہ کر تو یہ اقرار کر چکا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر تو یہ اقرار کر چکا، اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کہہ کر تو یہ اقرار کر چکا۔ تو الہ کا معنی تو سمجھ، تجھے تو الہ کے معنی کی واقفیت ہی نہیں، لیکن تو کہتا ہے کہ عبادت قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، تہجد کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، زکوٰۃ دیتا ہوں قبول نہیں ہوتی، خیرات قبول نہیں ہوتی، روزہ قبول نہیں ہوتا، صدقہ قبول نہیں ہوتا، حج قبول نہیں ہوتا۔ مجھے 40 سال تہجد پڑھتے ہوئے ہو گئی، رب میری بات نہیں سنتا۔ رب تیری بات کیسے سنے؟ پہلے تو شرک کا شنگال اپنے دل سے نکال، یہ جو شرک کی پیپ تیرے دماغ میں رچ گئی ہے، یہ تو بدعت کے جراثیم تو نے پا لیے ہیں، شرک کے اس پیپ کو نکال کر پیغمبر کی توحید کی کلی کر، اور بدعت کے جراثیم نکال کر سنت کا پانی لگا، اور پھر پڑھ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی